سوال ہے کہ غسل میت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ کیا عورت اور مرد کے لیے غسل کا طریقہ الگ الگ ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر وضاحت فرما دیجیے۔ نہیں، طریقہ مرد اور عورت دونوں کے غسل کا ایک ہی ہے، صرف ہے مرد کو مرد غسل دیتے ہیں، عورت کو عورتیں غسل دیتی ہیں۔ طریقہ تو ایک ہی ہے کہ پہلے استنجا کرایا جائے گا، کپڑے اتار کر شرمگاہ پر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے، پردہ کیا جائے، پھر اوپر سے پانی ڈالا جائے، ایک آدمی ہاتھ پر ایک لفافہ چڑھا لے کپڑا، اس کے ذریعہ پھر وہ سارا استنجا کرائے، اوپر سے پانی ڈالتے جائیں، وہ صاف کر دے، استنجا کے بعد وہ پھینک دے وہ جو گتھلی چڑھائی تھی، بعد میں وضو کے اعضاء جو ہے نا وہ سارے پہلے دھوئے جائیں، جیسے وضو کرایا جاتا نا ایسے ہی کہ ہاتھ دھوئیں، پھر منہ میں جو ہے نا کلی تو نہیں ہو سکتی مگر روئی لے کر نا، روئی پانی میں بھگو کر ذرا نچوڑ کر وہ بھی دانتوں پر خوب اندر اس کو صاف کیا جائے، بلکہ ایک پہلو پر ذرا اس کو اگر اس طرح الٹ دیا جائے اور منہ میں سے پانی جو بہہ جائے تو بہت اچھا، منہ صاف کیا جائے، ناک میں بھی وہ روئی پھیری جائے، بعد میں پھر پورا وضو جیسے ہوتا نا، دایاں ہاتھ پھر منہ اور سر جو ہے نا اس کو نہیں مسح کرنے کی ضرورت، وضو کرا دیا جائے۔ بعد میں پھر شروع کرنا یہ کہ سر جو ہے گردن تک یہ دھویا جائے، صابن وغیرہ خوب استعمال کیا جائے۔ پہلا پانی جو ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو بیڑی کے پتے ڈالنے چاہیے اس پانی میں، اور تھوڑا سا گرم بھی کر لیا جائے، اس کو ہلا لیا جائے تو پھر جھاگ پیدا ہوتی ہے، صابن کا کام دیتا، بہت میل کو کاٹتی ہے وہ بیڑی، تو یہ پانی ہونا چاہیے۔ سر سے گردن تک دھوئیں، پھر دایاں پہلو جو ہے اوپر لے آئیں، وہ دھوئیں پاؤں تک، پھر بایاں پہلو اس کو اوپر لے آئیں، یہ دھوئیں، یہ ایک ہو گیا۔ پھر سادہ پانی سے اسی طرح ہونا چاہیے کہ سر گردن تک، پھر دایاں پہلو، پھر بایاں پہلو، پھر آخری جو پانی ہے نا اس میں تھوڑا سا کافور ملا لینا چاہیے، کافور لے کر نا اس کو ذرا اس طرح باریک کر کے وہ پانی میں ملا لے، پھر اس سے غسل دیں، سر پھر دایاں پہلو پھر بایاں پہلو، طریقہ ایک ہی ہے، استنجا، وضو، اور بعد میں یہ سارا جو ہے نا سر سے پاؤں تک دھونا، پہلے بیری والا پانی، پھر سادہ پانی، پھر خوشبو والا پانی، یہ طریقہ دونوں کے لیے ایک ہی۔ اس میں لباس کے بارے میں جو کفن پہنایا جاتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک جیسا لباس ہوتا ہے یا اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگ اب اس دور میں کہتے ہیں کہ ایک ہی ہونا چاہیے، مگر نہیں، جو تعامل ہے نا یہ وہی بات جو پہلے ہوئی نا، کچھ لوگ سنت معلوم کرنے کی کتابیں کھنگالتے رہتے ہیں کہ روایتوں میں لفظ ملے، روایتوں میں اگر لفظ نہ ملے، ساری امت کرتی آ رہی ہو، سارے ائمہ بتا رہے ہو، وہ روایتوں سے زیادہ وزنی، میں نے پہلے بھی امام مالک کی بات کی، ابو حنیفہ کی، کتابوں سے وہ بات زیادہ وزنی کہ لگاتار آ رہی ہے، ساری امت کر رہی، تو سارے ائمہ علماء بتاتے ہیں کہ مرد کے 3 کپڑے ہیں، عورت کے 5 کپڑے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا، یہی طریقہ صحیح ہے۔ مرد کے 3 کپڑے تو بالکل وہی ہیں جو زندہ آدمی کے ہوتے، سادہ سی بات سمجھ لیں، درزیوں کو بھی نہیں سینا آتا، نہ ان بیچاروں کو پتہ رہا، اور لوگ ان کو کہہ دیں کفن تیار کرو، غلط بناتے، سادہ سی بات کہ ایک تہ بند ہونا چاہیے، جیسے ایک زندہ آدمی نے تہ بند بانا ہوتا ہے، ناف سے ٹخنوں تک اتنا بنانا چاہیے جو بالکل لپیٹ دیا جائے، پہلے جیسے تہ بند باندھتا زندہ آدمی اس طرح، اس نے باندھنا تو نہیں مگر اس طرح ٹانگوں کے گردن پیٹ دیا جائے۔ دوسرا کرتا ہوگا، پھر بالکل کرتے کی طرح، گردن اس میں سے جو ہے نکلا ہے باہر شگاف سے، آگے سے پیچھے سے برابر ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا بیوقوف لوگ ایسے کرتے، آگے سے وہ پنڈلیوں تک یا کچھ اوپر، اور پیچھے سے آدھی کمر تک، اس طرح کا کرتا کو پہنتا زندہ بند کہ آدھی کمر تک کرتا، دونوں پردے برابر ہونے چاہیے، آگے سے بھی آدھی پنڈلی تک ہو، پیچھے سے بھی، یہ اس کو کفنی کہہ دیں یا قمیص کہہ دیں، یہ پھر کرتا پہن لیا، اور ایک بڑی چادر ہوگی جو سر سے بھی آگے ہوگی، پاؤں سے بھی آگے ہوگی، اس میں لپیٹا جائے، 3 تہ بند، کرتا اور ایک بڑی چادر جس میں وہ سویا ہو، یہ 3 ہی عورت کے لیے ہوں گے، مگر 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی، ایک دوپٹہ خمار زندہ کی طرح، کئی عورتیں بیچاری ٹوپی چلا کر بالوں پر بند، نہیں، ٹوپی ٹاپی کی ضرورت نہیں، دوپٹہ لیں، موٹا دوپٹہ، جس طرح پورا دوپٹہ لے کر سر پر دیں، سارا ڈھانکے، صرف منہ ننگا رہ جائے، باقی بالکل زندہ عورت کی طرح گلا بھی دوپٹہ لیا ہو۔ اور تیسری چیز، چوتھی 5ویں چیز ہوگی سینہ بند، ایک ہاتھ کے برابر کپڑا ہوگا جو اتنا چوڑا ہو کہ چھاتی جو ہے نا اگلی طرف سے چھاتی پر اس کو دیا جائے، صرف ہاتھ ہی ہو، اور پیچھے جا کر اس کی گرہ لگا دی جائے، یہ جو پستان ہے نا یہ دبے ہوئے، بس یہ 5 ہوگا، 3 مرد والے، تہ بند، کرتا اور بڑی چادر، ایک دوپٹہ اور ایک جو سینہ پر، اتنا کپڑا جو پیچھے اس کو گرا دے دی جائے، چھاتی نہ بڑھے،
اندازہ کریں کہ موت کے بعد بھی اسلام چاہتا ہے کہ اس کا باہر نظر نہیں آنا چاہیے. یہ 5 کپڑے ہیں جو عورت کے. صحیح طریقہ یہ سارے یاد رکھیں اور اسی طرح سے بنوایا کریں پاس بیٹھ کر. یہ مردے کے کرتے کے بارے میں اس کے بازو بھی ہوں گے یا کھلے رکھے گا جیسے گلے کے لیے ایک سوراخ بنایا؟ اگر تو زندہ آدمی والا یہ لباس جو ہے نا کہ کرتا ہی آسانی سے پہنایا جائے جو زندگی میں وہ پہنتا تھا بالکل بازوؤں والا اور سارا اسی طرح کا بنا جیسے میرے یہ پہنا ہوا. اگر یہ کسی طرح سے بغیر تکلیف کے پہنا دیا جائے تو نئے بنانے سے سب سے بہتر تو یہ ہے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جس میں اس نے حج کیا تھا جمعے پڑے تھے وہ سنبھال کے رکھے. اس بارے میں ایک واقعہ ذرا آپ سنیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضور کے ماموں ہیں. حضور نے کہا میرے ماموں جیسا کوئی ماموں لائے اور پہلا تیر اللہ کے راستے میں انہوں نے چلایا. جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میرا ایک جبہ ہے اوور کوٹ ہے میرا جو میں پہن کر جنگ بدر میں گیا تھا وہ میں نے صندوقچے میں بند کر کے رکھا ہے. اس لیے مجھے جب تم کفن پہناؤ اور کرتے کی بجائے مجھے وہ میرا کوٹ پہنا دے. اللہ اس کا لحاظ کر کے شاید میرے پہ رحم کرے کہ میں اس وقت اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا تھا. تو نیک لوگ بھی ایسا ہی کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں وہ نمازیں پڑھتے جمع وہ سنبھالے تھے اگر وہ ہو تو نئے کی بجائے وہی بہتر ہے. آپ دیکھتے ہیں حضرت ابوبکر نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ سے کہ ایک یہی بیٹا پہنا دینا ایک کپڑا. انہوں نے کہا ابا جی اور نئے کپڑے تھوڑے؟ تو کہا فرمایا بیٹا نئے کپڑے جو میت نے کیا کرنے ہیں وہ پی پر لہو کے لیے ہوتے ہیں مردے کے لیے یہی پرانے کا. تو ہو سکے تو طاہر صاحب جن چیزوں میں اللہ کی بات کرتا رہا وہ کپڑے اگر مل جائیں تو اس سے تو بہتر کوئی نہیں. بے شک ان کی بازو بھی ہوں سب کو. ابن سیرین فرماتے ہیں بازو والے بھی ٹھیک. اب تو اذان ہو گئی وقت تھوڑا ملا اعلان کر دیں کل سے انشاءاللہ 4 بجے سے شروع ہوگا. اور یہ کفن کے رنگ کے بارے میں کوئی کفن کے رنگ کے بارے میں دین میں کوئی پابندی نہیں مگر زیادہ بہتر سفید ہے کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے عام ہی یہ بات فرمائی ہے کہ سفید لباس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. سفید کپڑے پہنا کرو یہ اچھا ہے. احرام کے لیے بھی سفید لباس مگر دین میں پابندی نہیں. احرام کا حال ہے نا وہ بھی یہ نہیں کہ سفید ہی ہونا چاہیے. رسول کریم علیہ السلام نے جب اتباع کیا بغل میں سے نکال کر چادر وہ صاحب بردن اخضر آتا کہ سبز رنگ کی چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی احرام میں. رنگ کوئی نہیں مقرر مگر چونکہ عام سفید ہی پہنتے ہیں اور سفید رنگ اللہ کو پسند بھی ہے تو اچھی بات ہے مسئلہ نہیں. کفن کا بھی جو جی چاہے رنگ ہو. جی ڈاکٹر نذیر صاحب نے ایک ہمیں بڑا خوبصورت سوال بھیجا ہے. چلو وہ پوچھ لیں کوئی بات. یہ بھی ہو سکتا کہ نہ کرتا اور صرف بڑی 3 چادریں بنا لی جائیں بڑی سر سے بھی آگے وہ 3 اور تینوں کو بڑی بڑی اس طرح نا لپیٹ یعنی ایک تہمت کے طور پر ایک کس طریقے بڑی تھوڑی وضاحت کی وہ تو تھی نا ایک تہبند تھا ایک قمیص تھی ایک بڑی چادر تھی. ایک طریقہ تو وہ ہے. ایک یہ کہ 3 لفافے 3 چادریں ہی بڑی بنائی جائیں وہ اس میں الفی کوئی نہیں ہوگی گلے میں نہیں ڈالیں گے 3 چادریں بچھا لیں گے. پہلے ایک جو ہے نا ادھر سے ایک پہلو دوسرا پھر اسی طرح دوسرا بند کر دی چادر. وہ صرف 3 چادریں ہی ہوگی اس میں کوئی کرتا وغیرہ نہیں ہوگا. یہ بھی سنت ہے یہ ٹھیک ہے. 3 لفائف بھی ٹھیک. جزاکم اللہ. دونوں میں سے جس طرح بنا رہے صحیح. جی بھی مرد کا جڑا ہے بعد پتہ لگا سانو عورت دے غسل تو مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ دے رسول دی بیٹی فوت ہوئی. اس وے حضرت ام عطیہ انصاریہ نے مدینے دی ہے. ام عطیہ قوم دی نان نصیبہ نون سین یہ بے با نصیبہ. کئی عورتوں کے نام نصیبہ لکھنے پڑے نصیب جی سہادنا ہوتا قسمت والی ادا لکھتے پھرتے نون سین یہ بے با نصیبہ بڑے مرتبے والی. بسرے گئی اتنے بچہ جو مگر گئی وہ ملیا نہیں کتے گم ہو گیا. اتنے پھر جڑے سی علماء بسرے دے صحابہ تابعین کٹھے ہو گئے کہ ام عطیہ امت محتاج آ تیری کہ ہور سارے مسئلے لب جان گے مگر غسل نہیں لبنا. غسل تو ہی دتا سی جدو رسول اللہ پردے دے پیچھے بہ گیا سی تو تمہیں دسی گیا تو ام عطیہ تو عورتوں کے نال حضور دی بچی نو غسل دتا. اس تو سنت صرف حضرت ام عطیہ نے امت نو سکھائی ہے. حضور پردے پیچھے پہ گیا کہہ میری بیٹی نو نواؤ 3 واری یا 5 واری یا 7 واری یا اس تو زیادہ بھی تاک رکھنا جب تک پاک صاحب نہیں نواؤں چلے جا. ہاں نالے فرمایا بھی نواؤنا جڑا وہ چاہے بیری دے پتے اور پانی جڑا ملا کے انہوں ہلا کے چگ پیدا ہو جاتی. صابن کا کم آج صابن کا کم دے سکے مگر بیری بہرحال برکتی. حضور نے کیا پتے منگواؤ تو بیری نہ نواؤ.
بعد جڑا آخری واری ہے جو بس کرنی ہے 3 تے کرو 5 تے اس وے وہ کافور بھی ملاونا تھوڑا جا کافور منگوا کے انہیں پیس لو اور رکھو کول چٹکی پھر اس پانی پا دیو جدنا آخری وار نواز دیو غسل سکھایا اور پھر نواؤن تو بعد آپ نالے بھی دسیا کہ شروع وضو دے حصوں تو کرنا جڑے وضو پہلا دھوتے جاندے نا بازو آ منہ آ سر آ پیر آ یہ بالکل جی وضو ہوں اس طرح کرنا استنجا دے ظاہر ہے جی پتہ لگتا بھی کوئی نجاست وغیرہ لگی ہے ہاتھ پہ کپڑا چڑھاؤ پردہ اتنے ہوئے وہ تھلے دی ہاتھ کر کے وہ پھر نواؤن والا جڑا پخانہ پیشاب جو کچھ بھی ہے انہوں صاف کر دے ٹہلیاں نہ کر دے پانی پا کے کر دے خوب اچھی طرح وہ صفائی کرے استنجا کرے بعد پھر وضو شروع کرے گھٹاں تک ہاتھ دھوے منہ اور نک سے پانی نہیں پی سکتا نکل سکتا یہ پھر روئی تر کر کے یہ کپڑا گلا کر کے پھیر کے چنگی طرح اندر باہر سارے وہ لب بھی ٹھیک کرے نک صاف کرے پھر منہ دھوے بازو جڑے وضو والے دھوے سر سے ہاتھ پھیر دے پیر دونوں دھو دے وضو کراؤن تو بعد پھر سر شروع کرے اتوں لے کے اتوں تک اتنے پانی پواوے صابن خوب ملے صاف ستھرا کرے پھر سجا پاسا اتنے کرا کے کھبا تھلے کروا کے بندے نال انہوں پھر ادھروں سارے دھوے کندھیاں تو لے کے پیراں تک پھر دوجا پاسا اتنے کرا کے ایک غسل ہوگا جب میں 3 سائڈاں دھوتیاں گئیاں سر سجا کھبا ایک باری نوایا گیا پھر دوجا شروع ہوگا وہ وضو نہیں پھر سر پھر یہ سجا پاسا پھر یہ محنت کرنی پؤ گی جڑے نال ہے تو نہونا تیسری باری پھر کافور ملا کے اسی طرح 3 جڑے نے آپ نے کم از کم کرنے زیادہ ضرورت پہ کر آخری باری فرمایا کافور بھی ملانا خوشبو کرنی ہے خوشبودار پھر احرام دی حالت والے دن نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے تو خوشبو بنا اسی حالت تو غسل دا حضور پاک نے سکھایا کہ حضرت ام عطیہ آندیاں کہ اساں پھر جدوں رسول اللہ دی بچی نو غسل دے ہٹے پھر وہ سر دے والاں کنگھی کیتی یہ سنت منکر ہو گیا نا حنفی بھی نہیں ادا وال آئے سر دے انہوں نے آخیا کنگھی کیتی ہے باقاعدہ ادھر کا حصہ ادھر کیتا ادھر کا اگلا جڑا سی جدا یہاں پھر اسی گنیا جویں بناؤں سمجھو گستاں وغیرہ یہاں گن کے 3 پھر سجے کھبے پیچھے سر دیتی اگے کوئی نہیں سٹی یہ آدھے اس سائڈ سے کچھ سر دے ادھر بھائی جو رسول اللہ نے سکھایا سی جو صحابہ دے سامنے انہوں نے عورتوں نے کیا وہ کرنا دے کہ اپنی مرضی کرنی اس تو ساری امت اگر اتنے آ جائے بے امام اور عالم جڑے ان کی بےادبی کرنے والی ملعون اور لانتی انہوں کا احسان ہے سر انہوں نے نبی بنا ہوئے مردود ہے کہ نبی دے تھان سے انہوں نے تسی رکھ دیتا جائے کہ پیغمبر کچھ کہندا رہے یہاں دی منی جانی عقل کرو ہر ایک نو اتنے رکھو جتنے ہے گا باپ نو باپ منو بیٹے نو بیٹا منو بیوی نو بیوی منو ماں نو ماں منو یہ عجیب کھچڑی پکاؤنی جب نبی اور امام جڑے برابر ہو جان توبہ کرو اس گناہ تو اور امام اگر آیا قیامت دے انہوں نے لعنت بھیجنی ہے کہڑے سی تسی نام مراد سانو پیغمبر دے برابر کھڑے کرنے اس حق مسئلہ فرمایا اسی آپ پہ 3 حصے جڑے اگلا حصہ جدا گنیا اے لامبا دیا سائڈاں جڑے تے پیچھے جڑا سی انہوں سٹ دیتا اس تو بعد پھر اللہ دے رسول اللہ السلام نے کپڑے دینے شروع کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردے پیچھے بیٹھے سی پھر آپ نے کفن دا آکھیا کہ تسی ہن میرے کو کفن لئی جاؤ تے اینوں تسی نہ اسی طریقے نال نوائی جاؤ تے ثواب کیویں فرمایا حدیث پاک ثواب دے بارے دسی بھی نواؤن والے نوں کتنا ثواب ہے مرنا جڑا خدا من غسل مسلمن فقاتم علیہ غفر له اللہ 40 مرہ جن نے کسی مسلمان نو نوایا ہوں آدھے بھی وہ کوئی نوکر جڑا نا انہوں سد لو کوئی 4 پیسے دے دے اساں ہاتھ نہیں لاؤنا پت نہیں نیڑے آؤندے توبہ توبہ دا ساری عمر پالیا انہیں تمہیں ہاں کم بخت ہاتھ نہیں لاؤندے کوئی ملا لبو یا کوئی نوکر لبو فرمایا جس کسی مسلمان نو غسل دیتا تو وہ کوئی بدبو یا کوئی ایسی شے بھی نظر آئی یہ چھپایا بالکل نہیں لوگوں کی گل کی بھی آ رہے تھے آ ہوں سی نہ پردہ رکھیا کہ اللہ تعالیٰ 40 مرتبہ انہوں بخش دوں گا 40 مرتبہ وہ گناہ بخشوں گا ومن حفر له فاجنہ اجر علیہ اجر مسکن اسکنہ یا الی یوم القیامہ جنہیں قبر کھودی قبر کرنے چھڈ گئے ہوں بھی لوگ پیسے سے کراؤندے برادری جاندی سی پر آپ چیزیں فرمایا جن قبر کھودی تو مڑ کے انہوں نے دفن کیتا اللہ تعالیٰ انہیں اتنا انعام دوں گا جنہیں کسی نے کسی نے مکان بنا کے وہ کسی غریب نو آباد کرتا نا تو دن قیامت تک وہ مکان چلتا رہا بنا سواب وہ ہونا ہونا آندا اللہ تم ہی ایک مسلمان یار گھر بنا کے دیتا امن کفن ہو کسا اللہ یوم القیامت سن تسے میں صبر کر جانا اور جنہیں کسی مسلمان نو کفن پاتا دن قیامت اللہ تعالیٰ باریک ریشم تے موٹے ریشم دے لباس قیامت دے دن پہراؤ گا بلا جنت دے تو پارا تو ایک مسلمان نو کفن دیتا اجر ہی اجر ثواب ہی ثواب تو فرمایا سب کچھ جیسے تیار ہو گیا تو رسول کریم علیہ السلام نے پھر کفن دیتے آپ پردے پیچھوں
سب تو پہلا پیغمبر خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جسم مبارک نال جڑی چادر سی آپ نے پیر بدی ازار سب تو پہلا انہوں اسلے کپڑے بعد دیتے چادراں چودراں جڑا بدن مبارک نہ لگ رہا سی حضور پاک نے وہ لا کے دیتا رکھا تسی میری بیٹی نوں اس میری بچی نوں اس لباس لپیٹ دیو یہ دفن کر سب نو مننا پیا جو اس چادر کی رکھیا چادر ہور توڑیاں سی پیغمبر خدا نے آخیا نہیں یہ اللہ دے حبیب دے بدن نو چھو رہی ہے نبی پاک دے جسم نو چھو رہی اے میری بچی نو پہلاؤ رب لاج رکھوں گا میں بروں سے لاکھ برا تھی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ساڑھ کو تحت کر رہا پلے اور کی ہے کھڑے ہو جائیں گے جو کچھ بھی سیا دیکھ لا تیرا یار کھڑا سی تینوں من دے یہ ساتھی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا ہے میرا تہ بند لو یہ بدن دے وچ نال جوڑو باقی کپڑے اتنے پاؤنے یہ جڑا اشعار بنے نا بالکل یہ جسم نو چھوئے وہ جڑا تھی اندر لپیٹنا اور بعد اللہ پیغمبر علیہ السلام نے پھر اپنی قمیص دیتی کیا کرتا پہنا دو پھر بعد ایک ملافہ دیتا کیا وڈی چادر ایک خمار دیتا کہ دوپٹہ لباس دیتے کیا سارے پہنا دو اس تو کر سکے مرد لی 3 کپڑے ایک بھی کوئی لپیٹ دے نہیں کو ملیا یہ دونوں گزارا ہو جاتا چھپاتا مگر اصل 3 ملن وہ سادہ طریقہ ہے کوئی درزی سدن کی لوڑ نہیں کچھ نہیں 3 چادراں جڑیاں سر تو بھی اگے ہون تے پیراں تو اگے لمبیاں اے 3 بنا لو چوڑیاں لمبیاں یہ 3 وچھا دیو کٹھیاں پا دیو تے انہوں نواؤن تو بعد پہلا ایک لپیٹو کھبے پاسے والے پہلا کھبا پاسا پہلا لیاؤ سجا اتنے آ پھر دوسری چادر کا کھبا آئے سجا اتنا چلے اسی طرح تیسری ادھر پھر گرا دے دو 3 چادر لپیٹتا یہ لفائف ہے کہ 3 لفافے جڑے لپیٹن لی دفن کر دے دوجا وہ طریقہ تسی جڑا نا وہ پھر ایک تہبند بناؤ ایک قمیص بناؤ ایک وہ سمجھو اتنے جڑا نا وڈی چادر بناؤ مرد وہ جی میں اور تسی شلواراں تو پہلے کی کرتے سی ہن بھی کہ تہبند کیا ناف تو لے کے گوڈیاں تک تو ٹکیا ہونا چاہیے جی تو تھوڑا لمبا بھی چنگا ایک اینا ہونا چاہیے یہ سب تو اتنے بچھو گا جدوں لیٹو گا کھبا پاسا ہے لیاؤ تو سجا اتنے لیاؤ یہ مطلب ہو گیا جی ایک زندہ بندے نے تہبند بندہ چادر بج گئی دوجا ہوگا قمیص جڑے اتنے شگاف ہوگا اتوں چیرا دیتا ہوگا کئی ادھر بھی چیرتے جی میرے زندہ کا بنیا بالکل بیوقوف ہے صرف کندا جڑا یہ چیرنا باقی کسی نہیں چیرا ادھر چیرا دینے کا کی فائدہ اتنے ہوں بٹن لاؤنے جی اینا کر دیو کہ میت کا سر وچوں نہیں لگ اور اینا لمبا ہوئے ایڈے نامراد ملا اور درزی جڑے میں ویکھے پچھلی اتوں تک ادھ کمر تک پچھلا تھا تے باقی تھلے تک ادا کا کرتا اور قمیص کسی بیوقوف نے کدی پی نہیں دیکھ پچھو اچا جا ہوئے وہ برابر کہ اتوں کندھیاں تو لے کے ادھ پنڈلی تک اینی ضرور دونوں حصے لمبے رکھو کہ وہ چادر پہناؤن تو بعد پھر وہ تھلے بھی سیا ایک حصہ دوجا طے کر کے رکھا وہ گل چ پا گیا انشاءاللہ جی میں کرتا پایا تو اے زندہ بندے وانگوں ہی تھلے تہ بند آ گیا اتنے کرتا پہنیا گیا اور تیسرا پھر وڈی چادر جڑی وہ لپیٹ بس 3 کپڑے مرد یہاں تو زیادہ اور کچھ نہیں ہوئے نہ کوئی جا نماز ہے نہ کچھ نہیں جڑی اتنے چادر پا کے کر دے وہ بھی سارا رواج ہے چلو پردہ ورنہ وہ کوئی دین نہیں 3 کپڑے سے انہوں لپیٹنا عورت کے 5 بن جاتے کہ ایک جڑا وہ اس طرح چادر تھلے والی وہ لمبی ہونی چاہیے تھلوں لے کے بلکہ پیروں بھی ٹکتی ہوئے زیادہ تہ بند ہوئے کرتا بھی وہ جڑا لمبا ہوئے تو بہت اچھا پنڈلی تک تے مرد آتا نا وہ پیروں تک بھی ہوئے جنہوں بھی حضور آتے کہ لمبا پہنیا کرو جڑا تے پیر بھی ٹک لے ترو پردہ ہی پردہ اب بے حیائی بے پردگی نو کہی جاندے جی اسلام ہے تسی بدبختو دین چھڈ گئے جے گناہ جو منو کیوں ٹی وی ریڈیو چاہتے جو نہیں یہ پردہ کو نہیں پیغمبر خدا چاہتے اینی لمبا کرتا پہنو کہ تے پیچھے بھی ہوئے تے پیر عورتوں کے ٹکے ہون چل جان اور تیسرا وہی ہے کہ لمبی چادر ہے مگر انہوں نے ایک خمار دی کہ دوپٹہ جی دوپٹہ جینیاں لیندیاں سی ادا ہی کوئی نہیں ہور قسم دیا میں سینیاں پھردیاں رہندیاں یا اتنے ٹوپیاں جھوٹ ہے دوپٹہ لو جی سچ مچ دوپٹہ ہوں موٹا سر تے دے کے اتوں کی لیا کے وہ پا دو سر ٹکیا گیا گل کرتا پی گیا تھلے تہ بند پی گیا اگے وڈی چادر ہو گئی جی پیٹے 4 مگ ازار قمیص اور خمار ملفا تو 5واں پھر آ گیا خرقہ ایک اینا ٹکڑا بنانا پینا کافی 1.5-2 ہاتھ چوڑا اینا لمبا پیا آ کے پیچھے وہ گنڈ آ جائے یہ دونوں طرح ٹھیک ہے اتنے دیو
ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਗਿਰਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕਫਨ 'ਚ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਇਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਐ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਐ ਬੜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਜਦੇ ਕਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਾ ਦੱਸੋ। ਇਮਾਮ ਔਰ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਦੀਨ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ ਨਾਫ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਔਰ ਵਿੱਚੇ ਰਾਨਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕਫਨ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲਵੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। 5 ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ਾਰ ਤਹਿਬੰਦ ਕਮੀਜ਼ ਕੁਰਤਾ ਸ਼ਿਬਾਰ ਦੁਪੱਟਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਸੀਨਾ ਬੰਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਹਿੱਸਾ ਨਾਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਜਾਏ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਫਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਈ کہ اپنے مردے نو اچھے تو اچھا لباس پہناؤ. دنیا تو جا رہا ایویں گھروں کوئی نہ لاؤ. رسول کریم علیہ السلام نے اس سے پتہ لگا کہ ایک آدمی نو رات لوگوں نے دفن کرتا سخت ناراض ہوئے کہ تسی گھروں لایا نا کسی نے پتہ نہ لگے بے دا کفن کداں دنے کیوں نہیں دفن کیتا سوائے مجبوری دے پھٹ پھوٹ جان دا ڈر ہے کیوں رات کیتا جنے خلقت کٹھی ہوندی کوئی مسلمان ہے جی دعا کر دے کیوں نہیں یہ کم کیتا. اچھا لباس جڑا پہناؤ سونا سفید کپڑا یا ہور جڑا وہ سونا ستھرا پہناؤ. اور وہ بھی فرمایا اذا اجمرتم بالمیت فاجمعوا ثلاثا. اے بھی مسئلہ یاد رکھو کہ جڑا کفن ہے انہوں 3 باری اگربتی نہ خوشبو دیو. تو سارے کفن واری واری لئی اے لٹکا لو یا پھڑ لو دوجا اگربتی نہ یا پھیلایا بھی اگربتی کیتی اے کمار ہے 3 چکر لوائے ایک چادر خوشبودار ہوگی پھر دوجی کرو. سارے کفن جڑے آ 3 واری انہوں نے خوشبو دار اس طرح کرو تاکہ خوشبو آن مہکاں اجمار بخور اور اس دے ذریعے خوشبودار انہوں کرو. پھر رسول کریم علیہ السلام نے پھر یہ بھی حضرت فرمائیاں بھی انہوں اٹھاؤ ہوں لے چلو. یہ بھی فرمایا نہ اتنا تیز دوڑو کہ کوئی راڑی نہ سکے نہ اتنا مٹھا چلو بھی چونٹی کی چال درمیانی چال چل دے جاؤ. واتباع الجنائز 6 حق جڑے مسلمان دے بیان کیتے انہوں نے بھی ہے کہ جنازے دے نال جایا کرو جنازے دے ساتھ چلو اس مسلمان پر آدھا ساتھ دیو. عود المریض واتباع الجنائز وذکر الآخرہ. مریض دی خبر لی جایا کرو جنازے نے پیچھے جایا کرو. مریضاں نوں مردیاں دیکھ کے تے جنازے جاندیاں دیکھ کے تانوں اگلا جہان یاد آ جوں. ایتھے جڑے ڈبے جے نا تانوں چیتا آ جو بے چھٹ جانا ایک دن. یہ نہیں رہنے کارخانے دنیا کے کارخانے ہرگز یہ کم نہ ہوں گے. چرچے یہیں رہیں گے افسوس ہم نہ ہوں گے. لبنا ہی ہے نا ایک دوسرے نوں پھر کتنے گئے. اور میں جایا کرو تاکہ تم قبرستان دی یاد آوے. یہ لیے پھر فرمایا جنازہ جڑا نال جاؤ نماز جنازہ پڑھو. اور ثواب اینا بیان فرماتا کہ جڑا صرف نماز جنازہ پڑھ کے آ جو انہوں 1 کی رات ثواب ہے. کی رات سے بہت چھوٹا جا وزن تو لوگوں نے آخیا یار سنو رتی کی ہے. آپ نے میں دنیا کی رتی کی گل نہیں ہو رہی یہ وہ پہاڑ کی گل ہو رہی کہ وہ پہاڑ جنا ثواب اللہ انہوں دوں گا جڑا نماز جنازہ پڑھ کے آیا. تو جے رہا صبر نہ قبر تے گیا اور دفن کر کے دعا کر کے مڑیا تو 2 کی رات دا ثواب ہوگا. 2 پہاڑ جنا انعام اللہ تعالیٰ انہوں دوں گا. اس تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نال جایا کرو مگر نال یہ کیا کہ تسی نال چیخ پکار نہ کرو نہ وہ لا تتبع الجنازہ بصوت ورانا نہ اگ کھڑو نال اگر بتیاں لے گئے جا کے قبر سے عیسائیوں کو لے لیا نا. اسلام کتنے اگر بتیاں جتنے دے اس سے کفن نوں خوشبودار کر دے. ہوں قبر سے کدیاں رکھ دے پھر اتنے اگ لاؤنا چاہتے نیڑے بھی نہیں کھانا چاہیے قبر سے اگ نہ. فرمایا جنازے دے نال کوئی آواز ہوے کوئی روندا روندا نہ جاوے تے نہ کوئی اگ ہی ہوے. کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون رفع الصوت عند اے میں دلیلاں چھڈ رہا ہاں کہ کہڑی کہڑی کتاب ہے اتنا کم لمبا ہونا احکام الجنائز جی پڑھ سکتا. اردو ترجمہ بھی مولانا عبدو رحمۃ اللہ علیہ نے کرتا ہاں کہ پیغمبر خدا دے اصحاب جنازے نہ اچھی آواز نال کچھ ذکر کرنا یا کوئی کرنا انہوں بہت ناجائز سمجھے. تے ایسے وقت جڑا وہ سوچدا یہ پڑھن دا وقت ہے کیوں تسی گل اشہد اللہ الہ کلمہ شہادت پڑھ دے. کہڑے امام نے دسیا کس صحابی نے دسیا پیغمبر خدا نے دسیا. ایسے نہ سارا تو بڑا ذکر ہے کہ سوچ دے چلو سر نہیں کر کے کوئی ایک دوجے نوں خبر نہ پوچھے بھی تو کدوں آیا تے کتوں آیا تے کنا کاروبار دا لعنت ہے تواڈے تے. ہن بھی دنیا وچ پھسے جے او جنازے نوں دیکھدے جاؤ کہ جا رہا ہے
اور اس تو اذا حملتا الی القبور جنازۃ فاعلم بانک بعض ایسے دا سب تو بڑا ذکر قلبی ہے کہ دل نو زندہ کرو کہ جے تو اینوں چکی جانا جے تو بعد ہو سکتا واری تیری ہے موت یاد کرو کوئی نصیحت حاصل ہوئے اچھی اچھی کلمہ شاد نہ کہنے پڑھنا نہ اور پخنڈ بنا کے روڑا پائی جانا وہ جڑا اصل کام سی کہ موت دی یاد سب نو بھولا تو فرمایا صحابہ رسول نو بہت برا جانتے سی اور اتنے ناراض ہوندے تے جنازے دے اگے چلو پیچھے چلو سجے چلو کھبے چلو اے حضور پاک نے سارا جائز کیتا صحابہ انہاں چ کوئی گل نہیں جتنا مرضی چلے سب حضور تو ثابت ہے اور آپ دے صحابہ بھی جڑے سی ابو بکر عمر جنازے دے اگے بھی چلدے سی پیچھے بھی چل برابر ہاں پیچھے چلو تو ٹھیک ہے حضور نے آخیا پیچھے پیچھے مگر جائز سارا سواری تے نہیں کسی نے جانا چاہیے میں سواریاں لے کے جائے سوائے جب کو بہت دور ہے واپسی سے فرمایا ٹھیک ہے جڑا آنا چاہتا واپس کوڑا منگوایا گیا سوار ہوئے وہ اجازت دفن کرن دا پھر اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جنازہ ہن پڑھو نماز جنازہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دواں شخصاں دی نہیں سمجھو واجب ہے پڑھے جائز ہے واجب نہیں چھوٹا بچہ مردہ جب تک ہوش آواز نہیں 7 سال دا نہیں ہوندا کوئی جنازے دی نماز دی فرض نہیں جائز 4 مہینے دی جائز ہے 4 مہینے ماں دے پیٹ چ رہ کے ڈگا مریا بھی جمے جنازہ پڑھ سکتی وہ جائز دی گل ہے لازم نہیں پیغمبر خدا علیہ السلام دا اپنا بچہ ابراہیم فوت ہوا 18 مہینے میں کوئی نماز نہیں پڑھی شہید دا بھی ہے شہید دا کو پڑھ لے تو گناہ نہیں حکم کوئی نہیں کوئی لازم نہیں کہ پڑھو انہاں دعاں دا نماز جنازہ واجب نہیں نابالغ بچے دا اور شہید دا صرف جائز ہے پڑھ لو ٹھیک ہے باقی جڑا آپ نے پھر اپنا نماز جنازہ پڑھو دعاواں کرو اللہ اس جو بہت زیادہ اجر اور ثواب دیندا بہت اللہ دے کوڑے دے لیے اجر ہے انعام ہے ان کئی لوگوں تے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ نہ پڑھی کہ انہاں نوں کچھ اللہ تعالیٰ دا خوف آوے ڈر نہ کہ کیوں اسی یہ کام کرتے ہیں جدوں کسی دے بارے پتہ لگا بھی اس بیت المال مضبوط نہیں سی اسلامی حکومت کمزور سی پوچھا قرضہ ہے ہاں قرضہ کوئی چھڈ کے مریا جس نے قرضہ نہیں آپ فرماؤں سلو والا صاحب کو جاؤ اپنے بھرا کا جنازہ پڑھ تو اسے لوگوں کی اکھاں گیا نہر ہو جاتا قیامت آ جاندی پیغمبر خدا نے سفارش کرنے تو انکار کر دیا اسے کوئی مسلمان اٹھ کھڑا ہوں اللہ دے رسول میرے سر رہا میں دے دوں گا نماز پڑھ دے آپ اس لیے دعا کر دے تو دوسرے کا بھی کام بن رہا بعد جیسے بیت المال مضبوط ہو گیا آپ نے فرمایا ہوں جے کسی نے بے ایمانیاں نہیں کیتیاں ہیرا پھیریاں ٹھیک ہے وہ مصیبت آ گیا اگر وہ کوئی چھڈ مریا تو وارث لے لین تو نہیں چھڈ مریا تو میں وہ دامن بیت المال کو آ کے لے لیا اسلامی حکومت کا اسٹیٹ بینک کر لی یہ کر لی بنیا یہ غریباں کی پرورش ہے جڑے ادا دے مرن گے انہوں کا اسی ادا کرا تو رسول کریم علیہ السلام نے اسی طرح ایک بندے دے بارے سنیا کہ لوگوں نے وہ بڑی تعریف کی آپ نے وہ نماز جنازہ پڑھائی میں نے اس نے غیر ذالک قال لیا شانہ کمبیا والا مسل رہا کہ جے لوگوں نے برا بھلا کہتا نا کہ حضور تو بندہ ایسا سی کہ آپ نے فرمایا چلو پھر تسی آپ یہ نبڑ لو تو آپ نہیں نماز جنازہ پڑھائی اس پاروں بھی لوگ کمب جان کہ جی نماز پڑھاؤ تو نبی نے انکار کر دیا پلے وہ کچھ کی دیا اس تو توبہ کر کے دنیا مرضی سی تو فرمایا کہ جی اگر کسی نے کسی سے نماز جنازہ پڑھ لی تو کچھ بندے رہ گئے وہ بھی مسئلہ آیا ہوں مسئلہ ایک ایسی عورت کا جڑی ہجرت کر کے آئی بات لمبی ہو جاتی کی کریے لمبی اس طرح بھی نبی کریم کی گل جی وہ محبت نہ ہو جائے سارے اثرات دین ایمان کھڑا سارا دین محبت سے کھڑا میں اتنے ہوں ختم کر دوں گا کہ عورت اپنے قبیلے چ رہی کالے رنگ کی اسلام لائے اگر اتنے یہ ہوا بھی وہ عورت جڑی سی نا اس گھر کی مالکہ وہ بچی کے گل سے ایک ہار سی موتیاں کا سرخ رنگ کے موتی سی وہ انہیں لٹکایا کھونٹی سے کوئی آئی چیل انہیں پنجا ماریا لے گئی وہ نامراد کافران نے اتنے شک کیا کہ ہار تو لکایا حالانکہ نہیں سی لکایا بہت ماریا اور مارن تو بعد میں کپڑے اتار دیتے اور وہ شرمگاہ میں اس طرح پھول کے دیکھا اسے انہیں رب کے دعا کی پہلا میرے نہ انہیں جو کرنا سی کر چڑیا اور اسے ویڑے پھر اللہ کے حکم نہ چیل آئی انہیں ہار سٹیا صحیح بخاری سے کافر شرمسار ہوئے پھر تو آخیا ہوں سانوں کتنا تو معافی دینی انہیں آخیا معافی ایک ہی ہے میری جو بےزتی ہونی سے ہو چکی مینوں تو اجازت دو میں اپنے حبیب کو چلی جا مکے مدینے چلی جا مدینے آ گئی رسول پاک نے مسجد کی جگہ بناتی
کہ تو اتنے رہا کر صفائی کر دیا کر ویلی ہونا تو نے اما ایسا کو آ جانا کہ اس آ کے یہ گل انہیں پڑھنی بھی وہ یوم الوشا بھی میرے رب دے عجیب دنوں تو ایک دن اما نے پوچھا وہ یوم الوشا کی ہار کا دن انہیں ایک کہانی سنائی پہ وہ عورت فوت ہو گئی مگر رسول کریم علیہ السلام کو نہیں پتہ لگا جو مرضی کہندے پر صحیح بخاری تھا کہ اللہ کے رسول کو اس کے مرنے کا خبر پتہ نہیں تھا آپ نے لوگوں نے رات ہی انہوں دفن کرتا پیغمبر خدا علیہ السلام نے ایک دن آخیا وہ اس عورت کا کی بنیا وہ کدھر گئی وہ نظر ہی نہیں آئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ سی تو رات ہی انہوں دفن کرتا ماں مانا من تولے منہ نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہوں کی گل ہوئی بھی تسی مینوں کیوں نہیں اطلاع دیتی میرے تک کیوں خبر نہیں پہنچائی کہنے لگے جی رات سی اندھیرا بڑا سی دشمن دن بڑے اسی آخیا تمہیں کی تکلیف دینی آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا میرے نال چلو اور مینوں جا کے وہ قبر دسو وہ کتنے دفن جدوں دسیا پیغمبر خدا علیہ السلام نے قبر تے کھلو کے لوگوں پیچھے کھڑا کیتا صفا نویاں بجیاں حضور نے تکبیراں کہہ کے مڑ کے اس نماز جنازہ پڑھائی اور نال کیا لوگو جب تک میں اس دنیا میں موجود ہاں مدینے چواں کوئی بندہ میرے علم تو بغیر دفن نہ کریا کرو تواڈیاں قبراں کوپا نیرے نہ پڑیاں اور اتنے روشنی صرف میری دعا دی برکت نہ ہوندی ہے تسی کیوں انہاں کس طرح حضرت نے کیا میں سب کی عزت کر رہا ہوں مسئلہ غلط کی ہے ہر عالم کی اپنی سمجھ کہندے کہ جدو سنیا قبر دا تو سیدھا ہنیرا ہی ہنیرا اسے محبت رسول کریم علیہ السلام نے لے کے کہ اتنے قبر کپ اندھیرا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے لہد میں عشق دلے عشق رخ شاہ کا داغ حضور دا نقشہ دل سے اٹھا لیا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے چراغ کٹھا کر لیے ورنہ لوڈ شیڈنگ ہوگی تو کم خراب ہو جانا کی بننا پھر اس کو پڑے رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین اللہ جزائے خیر دے اللہ الحمدللہ اللہ کاکا کہڑے کہڑے اعلان کریے وقت اگے ہی ہو جاندہ بہت سارے اعلان گل پا دیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم جناب مفتی صاحب جو ایسا طریقہ پر تہمت لگی تھی یہ منافقوں نے لگائی تھی یا شیعوں نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کی روشنی میں کیا فرمایا اگے لکھا اللہ جاہد الکفار جاہد ہی نہیں لکھنا آیا جہاد الکفار لکھتا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین جاہد ہی بجائے نا جہاد الکافی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو کون سے جہاد کا حکم دیا رکھ اگلے جمعے تے انشاءاللہ ایہو جیاں گلاں سوائے فساد دے کوئی شے کسی نے بھی جنہاں مرہونہ نے آکھا سی انہوں نے شیعہ بھی لعنت بھیج دے سنی بھیج دے کتے سی وہ جنہاں نے کام کیتا مگر انہاں کتیاں دے نال کچھ نیک بھی سی جنہاں دے بارے ہونا سی زبان کھولی تے کافر ہی ہونا ہاں وہ کتنے سی ایڈا وڈا مصطح بن اساسہ صاحب جی حضور حضرت ابوبکر دی خالہ دال بدری اور کیڑے سی حمنہ بن جاج رسول اللہ دی ساڑی حسان ابن ثابت حضور دا شاعر 80 کوڑے حضور نے انہوں نے مارے ایڈے ایڈے صاحب وہ فتنے چ آ گئے یہاں بہت پروپگنڈا کیتا اور مصطح دا حضرت ابوبکر نے وظیفہ بند کرتا ناراضگی بعد حکم اتریا سورۃ نور بھی جے غلطی ہو گئی ہے میاں مومنہ تو معافی دیو نا تہاڈے بھی گناہ رب نے معاف کرے تو لمبی چوڑی گلاں چھیڑن دا فائدہ نہیں ہور پوچھ لیا کرو جان کے فتنے دے سوالاں دا کوئی فائدہ نہیں تحریک مسلمانوں دا اج کوئی گروہ نہیں مندا بیو بہتان سچا سی سب لعنت بھیج دے کہ جنہاں جنہاں کیتا جھوٹے تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز دار مرخہ 9/8 وقت 9:30 بجے نیا ٹائم شروع ہوگا احباب شرکت فرمائیں درس 15 روز اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔